ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک ملک جارحیت سے یا بربریت سے یا ناپاک عزائم رکھتے ہوئے حملے کی کوشش کر دے، کسی ملک کے اوپر حملہ کر دے، اگلا ملک چاہے وہ خاموش رہے گا۔ اس معاہدے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ملک کسی پر حملہ کرے گا تو دوسرے ملک اس کے اوپر حملہ کر دے گا، نہیں، یعنی ایک ملک پر حملہ ہے تو تینوں پر تصور ہوگا۔ پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین فوج، ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے مشرق میں بھارت ہے، ہمارے شمال مغرب میں افغانستان کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ اور بھارت کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اگر ہم ایٹمی پاور نہیں ہوتے، اگر خدا نخواستہ ہماری فوج کمزور ہوتی ہے تو کیا یہ ملک ہمیں جینے دیتے؟ دو دنیا کے ایسے ملک ہیں جن کو تکلیف ہے، بھارت اور اسرائیل میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور میں ہوں احمد وڑائچ۔ ناظرین، آج بہت ہی ایک اہم ٹاپک ہے، بہت اہم سٹوری ہے جو کہ آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو تین برادر اسلامی ممالک کے درمیان سعودی عرب کے مکہ معظمہ میں جو کہ حالیہ ایک دفاعی معاہدہ طے پایا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا، آنے والی قومیں اس پر کتنا فخر محسوس کر سکتی ہیں، علاقائی صورتحال کیا ہو سکتی ہے، اس پر ڈیٹیل میں آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو تینوں برادر اسلامی ممالک ہیں، جس میں پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، ترکیہ ہے، جو تینوں کی ممالک کی جو لیڈرشپ ہے اور ان کی جو عظیم قومیں ہیں وہ جو ہے وہ قابل رشک ہیں، ان کو مبارکباد ہے۔ میں ان کی قیادت کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں، سعودی عرب کی لیڈرشپ کو بھی اور ترکیہ کی لیڈرشپ کو۔ اور سب سے زیادہ اس موقع کے اوپر میں یعنی کہ یہ موقع غنیمت سمجھتے ہوئے بہت ہی اہم، جو کہ ایک طریق ساز یہ موقع ہے اور یہ ایک بہت شاندار کام ہوا ہے، بڑا ایک شاندار معاہدہ ہوا ہے۔ آپ نے تاریخ میں ہمیشہ یہ پڑھا ہوگا کہ ہمارے بڑے چاہتے تھے کہ اسلامی اتحاد بنے اور اسلامی دنیا کی جو لیڈرشپ ہے وہ اکٹھی ہو، لیکن وہ اکٹھی نہ ہو سکی۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت پاکستان کوئی دفاعی قوت نہیں تھا، اس وجہ سے بھی اور جو ہے وہ یہ جو خواب تھا، یہ جو ہم چاہتے تھے وہ مکمل نہ ہو سکا۔ لیکن آج آپ کے سامنے یہ معاہدہ طے پایا ہے، کیونکہ پاکستان الحمدللہ ایک اٹامک پاور بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ 2025 کے مئی میں ہم نے بھارت سے ایک جنگ جیتی اور دفاعی طور پر اسلامی ممالک سمیت پوری دنیا اس بات کو سمجھ گئی کہ دفاعی طور پر پاکستان ایک بہت ہی اہم ملک ہے اور جغرافیائی لحاظ سے بھی پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے۔ لہذا دنیا کے جو بڑے کیپٹلز ہیں، 195 کیپٹلز میں پاکستان کی عزت ہوئی، حوصلہ افزائی ہوئی اور دنیا پاکستان کے بہت قریب سے قریب تر ہوئی۔ تو لہذا جو بھارت اپنا جو ہے وہ مکرو ذہن رکھتا ہے اور جو وہ خواب دیکھتا تھا کہ میں بھارت پاکستان کو اگنور کراؤں گا دنیا سے یا کارنر کروا لوں گا یا آئسولیٹ کروا لوں گا، تو وہ اس میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ آج حالات یہ ہے کہ بھارت آئسولیٹ ہے اور دنیا کے نقشے کے اوپر سفارتی طور پر اور دفاعی طور پر اور علاقائی اور جغرافیائی لحاظ سے پاکستان نکھر کر سامنے آئے۔ تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے، چونکہ ایک طریق ساز موقع ہے، تو اس پر میں پاکستان کے وزیر اعظم یعنی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کو بہت ہی ٹرائبیوٹ پیش کرتا ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور کلیدی کردار اس میں جو اہم کردار ادا کیا ہے اس معاہدے کو دفاعی طور پر مکمل کرنے میں، جو کہ سمجھ لیں انقرہ کے ساتھ بھی اور ریاض کے ساتھ بھی جو مشاورت جاری رہی، وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی رہی۔ ان کی جو ایک دفاعی اسٹریٹجی ہے، جو ان کی ایک سیاسی بصیرت ہے یا جو ایک علاقائی پوزیشن کو وہ سمجھتے ہیں، جو اپنی فوج کو سمجھتے ہیں، اپنی فوجی قیادت کو سمجھتے ہیں، جو اپنی دور اندیشی کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی انہوں نے جس طریقے سے یہ ایک دفاعی معاہدے میں کروانے میں اہم کردار ادا کیا، تو میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، ان کی قیادت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ ایک سال کے دوران سمجھیے کہ پاکستان نے دفاعی طور پر بہت سے محاذوں کو چیپ کیا۔ ایک ہم نے مار کا حق جیتا 10 مئی 2025 کو، پھر 17 ستمبر 2025 کو ہی پاکستان کا سعودی عرب پہ دفاعی معاہدہ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ 7 اگست حالیہ اسی اگست کے مہینے میں 7 اگست 2026 کو مکہ معظمہ کی پاک دھرتی کے اوپر، پاک سرزمین میں بیٹھ کر تینوں ممالک نے آپس میں دفاعی معاہدہ کیا ہے، اور یہ معاہدہ دنیا کے لیے اور اسلامی ممالک سمیت پوری دنیا کے لیے امن، محبت اور پیار کی علامت کے طور پر ہمیشہ سمجھا جائے گا، کیونکہ مکہ شہر جو ہے وہ محبت اور امن کی علامت ہے۔ تو اس پر میں سب کو، تینوں ممالک کو اسلام پیش کرتا ہوں، اور میرے خیال سے اس معاہدے کے فوری بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اور ترکیہ اور سعودی عرب کے بعد اس میں مصر اور قطر
लाजमी तौर पर शामिल हो जाएंगे। उसकी मिसाल ये है कि कोई काम जब शुरू होता है तो उसमें ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, उसके फ्रेमवर्क में टाइम लगता है, लेकिन जब वो एक चीज़ रनिंग हो जाती है तो उसमें चीज़ों को शामिल करना फिर आसान नहीं रहता है। ऐसे ही जैसे 1949 में नेटो का इत्तेहाद हुआ, तो नेटो में बानी जो ममालिक थे वो सिर्फ 12 ममालिक थे। 12 ममालिक ने इत्तेहाद आपस में कायम किया, और नेटो का जो आर्टिकल 5 है वो सिंपल यही था कि हम अपने हक़ के दिफा में ये जो है वो हम अपना समझ लें अपना इत्तेहाद कायम कर रहे हैं। वो आर्टिकल 5 सबके सामने है। तो लिहाजा जो हमारे इस्लामी बरादर ममालिक हैं, जिसमें तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदी अरब है, तो ये भी इनका भी मौक़िफ़ सिर्फ यही है, और इनका भी जो एक ही चीज़ जिसके गिर्द ये सारा मुआहदा दिफाई घूम रहा है वो ये है कि हम और तीनों ममालिक जो हैं हम अपने दिफा में ये दिफाई मुआहदा कर रहे हैं, और हम अपने हक़ दिफा हम रखते हैं। चूँकि जो आर्टिकल 51 है यूनाइटेड नेशन का, उसके चार्टर का, वो भी बड़ा क्लियर है कि पूरी दुनिया जो है वो अपने दिफा का हक़ महफूज रखती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक मुल्क जारहियत से या बर्बरियत से या नापाक अज़ाइम रखते हुए हमले की कोशिश कर दे, किसी मुल्क के ऊपर हमला कर दे, तो अगला मुल्क जो है वो खामोश रहेगा। ये कहा गया कि अगले मुल्क को अपने दिफा का हक़ हासिल रहेगा। यानी कि ये भी मुआहदा वही है। इस मुआहदे का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि एक मुल्क किसी पर हमला करेगा तो दूसरे मुल्क उसके ऊपर हमला कर देगा, नहीं। अगर इन ममालिक में से किसी एक मुल्क के ऊपर भी एज़ लाइक जैसे नेटो का इत्तेहाद, एज़ लाइक जैसे ये इस्लामी इत्तेहाद जो तीनों ममालिक का दिफाई एग्रीमेंट है, कि यानी एक मुल्क पर हमला है तो तीनों पर तसव्वुर होगा। वो भी क्या था, एक मुल्क पर हमला है तो 12 पर तसव्वुर होगा। अब उसमें भी लोग मुल्क शामिल होते रहे आहिस्ता आहिस्ता। 1949 से शुरू हुआ, आज तक जारी है, उसमें शामिल हो रहे ममालिक। यानी कि उन 12 ममालिक में अमेरिका से लेकर पुर्तगाल, और पुर्तगाल से लेकर आज तक आखिरी मुल्क स्वीडन शामिल हुआ 2024 में। तो इसी तरीके से 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरब, तो 7 अगस्त को तुर्किया भी साथ शामिल होगा। अब इसके बाद मेरा ख्याल है कि सबसे पहले इसमें मिस्र, कतर और भी मुल्क आएंगे इसमें, और वो इस पर शामिल हो जाएंगे। तो लिहाजा ये एक तारीख साज लम्हा है। इससे जो दिफाई सनत है वो बहुत मजबूत होगी, और माशी सनत जो है उसको बड़ा बूम मिलेगा। और जो तीनों ममालिक हैं वो बड़ी जगराफी हैसियत रखते हैं कि तुर्किया जो है उसके साथ समझ लें यूरोप लगता है, उसकी एक अपनी जगराफी पोजीशन है। अब जो सऊदी अरब है वो समझ लें कि जो रेड सी है वो भी इसको लगता है, और सऊदी अरब की जो जगराफी पोजीशन है मतलब खलीज फारस के ऊपर, वो बड़ी अहम है। और इसके साथ ये देखिए कि उसको मशरिक़ वुस्ता भी साथ है, और लिहाजा पाकिस्तान की जो जगराफी पोजीशन है वो जनूबी एशिया में भी है, वस्ती एशिया में भी है, बहरा हिंद भी लगता है, और ये मतलब कितने किलोमीटर्स के ऊपर पाकिस्तान का साहिल खड़ा है। तो पाकिस्तान की भी जगराफी पोजीशन बहुत मजबूत है। और ये ट्राइका देखिए बड़ा खूबसूरत है, यानी कि सऊदी अरब के पास भी लेटेस्ट हथियार मौजूद है, और सऊदी अरब कुदरती तौर पर भी एक बहुत अहम मुल्क होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा दौलत से माला माल है। अल्लाह ताला ने सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा कुदरती वसाइल से नवाजा है। तो उसके साथ ये देखिए जो तुर्किया है, और तुर्किया दिफाई सनत रखता है, एक्सपोर्ट दिफाई करता है, और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी दिफाई में वो बहुत उसकी मजबूत है। और पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। मैं ये यकीन माने कि ये खुशी होती है इस बात की कि हम जहाँ रहते हैं हमारे मशरक़ में भारत है, हमारे शमाल मगरब में अफ़गानिस्तान है। तो ये देखिए अफ़गानिस्तान क्या कर रहा है हमारे साथ, और भारत क्या कर रहा है हमारे साथ। तो यानी कि अगर हम एटमी पावर नहीं होते हैं, अगर खुदा न खास्ता हमारी फ़ौज कमज़ोर होती है, तो क्या ये मुल्क हमें जीने देते? ये कतन हमें जीने नहीं देते। उसके बावजूद ये अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए से हमसे अपनी जंगों का बदला लेना चाहते हैं, हमसे हमारी हैसियत को छीनना चाहते हैं, जो कि ये कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो इस सूरत हाल में जहाँ पर ये जो है वो जगराफी पोजीशन हासिल है, और पाकिस्तान भी गेटवे है वस्ती एशिया में और जनूबी एशिया में, इसलिए चाइना के ज़्यादा करीब है। तो सो दिफाई तौर पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत मजबूत है, पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की ताकतवर फ़ौज है, पाकिस्तान की एजेंसी जो है वो दुनिया की पहले नंबर की एजेंसी है। तो लिहाजा मैं पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत के लिए बहुत सी दुआएँ रखता हूँ, बहुत से जज्बात रखता हूँ। पूरी कौम उनके साथ जज्बात रखती है अपने, और फ़ौजी क़यादत को ट्राइब्यूट पेश करती है। और ये दुआ है कि पाकिस्तान की फ़ौज मज़ीद आगे बढ़े, पाकिस्तान की फ़ौज मज़ीद तरक्की करे, दिफाई लिहाज से बहुत मजबूत हो, क्योंकि ताकत का कानून चलता है भाई दुनिया में। अगर हम ताकतवर नहीं होंगे, ताकत के लिहाज से कमज़ोर होंगे, तो फिर अपने से 8 गुना बड़े मुल्क को, और जिसका अपना 90-95 अरब डॉलर का बजट है, हमारा 9 अरब डॉलर का बजट है, कितना गैप है, कितना फ़र्क है। तो लिहाजा हम उससे फिर कैसा मुकाबला कर सकेंगे अगर हमारी फ़ौज मजबूत नहीं होगी। तो ये तो हमें एक रात चैन से नहीं सोने दे भारत।
اور یہ ایک دن کے بھی ہمیں جو ہے وہ اس بارڈر پہ آرام سے نہ بیٹھنے جو طورخم کا بارڈر ہے چمن کے اوپر، افغانستان نہ ہمیں بیٹھنے دے آرام سے. تو یہ بھائی ہماری فوج کی وجہ سے. تو اس میں اپنی فوج کے اوپر آپ کسی صورت جو ہمارے شہداء ہیں یا غازی ان کے اوپر نکتہ چینی نہ کریں، اپنی فوج کو ہمیشہ سپورٹ کریں. اب یہ دیکھیے کہ میں اسی معاہدے پہ واپس آتا ہوں. تو میرے خیال سے یہ چونکہ جو سیکورٹی صورتحال ہے وہ خطے میں تھوڑی کشیدہ ہے، حالات بدل رہے ہیں، تو اسلامی ممالک نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہمیں آپس میں اتحاد قائم کرنا چاہیے، اور اس اتحاد کا اسلامی ممالک کو فائدہ ہوگا. میں سب سے پہلے بڑا فائدہ کیا سمجھتا ہوں، جنوبی ایشیا میں ایک متنازع معاملہ ہے مقبوضہ کشمیر، یعنی کشمیر کا ایک ایشو ہے، اور جس پر بھارت ایک ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے مقبوضہ کشمیر میں، قابض ہے. اسرائیل جو ہے وہ بھی حملے کرتا ہے، اور وہ بھی اس طرح کی سوچ رکھتا ہے حملہ آور ہونے کی. تو لہذا اس صورتحال میں جب یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ صورتحال رکھتے ہیں، مشرق وسطیٰ کا امن جڑا ہے مسئلہ فلسطین سے، جنوبی ایشیا کا امن جڑا ہے مسئلہ کشمیر سے. اب جب دفاعی طور پر یہ ملک آپس میں جڑ جائیں گے تو دفاعی صنعت یا دفاعی معاشی طور پر مضبوط ہوں گے، تو کیسے ممکن نہیں ہے کہ یہ جو بگننگ اور پار سمجھے اس کو، یعنی کہ جو سفارتی طور پر دنیا سے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو طاقت ملے گی وہ بہت زیادہ ہوگی، اور ہم طاقت میں جا کر بیٹھ کر بات کریں گے. ہماری سفارتی یہ کامیابی ہوگی کہ ہم نے ہماری جو پالیسی ہوگی اس میں طاقت آ جائے گی. تو پاور جو ہے وہ جب ملے گی تو اس میں مسائل کو حل کرنے میں بہت زیادہ کانفیڈنس مل جائے گا، جنوبی ایشیا کو بھی اور مشرق وسطیٰ کو بھی. اب میں آخر میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاہدے سے ترقی تو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اس معاہدے سے بہت سے فائدے بھی ملیں گے، اسلامی دنیا کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر بات چیت کرنے کا موقع ملے گا، کاروبار کرنے کا موقع ملے گا. لیکن اب یہ دیکھیے کہ اس معاہدے سے کوئی پریشان نہیں ہے، سب نے مبارکباد دی ہے. حتیٰ کہ یہ دیکھیے کہ اگر اسلامی ممالک کے درمیان تھوڑا سا کسی وجہ سے کنفلکٹ ہے تو وہ بھی اس معاہدے سے پریشان نہیں. مطلب ایران کہتا ہے کہ میرے لیے یہ میرے خلاف نہیں ہے یہ معاہدہ، میں اس معاہدے کی سپورٹ کرتا ہوں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، یہ میرے خلاف بھی نہیں ہے یہ معاہدہ. انہوں نے کہہ دیا. بحرین نے بھی مبارکباد دی ہے، اور ترکیہ نے بھی یہ واضح کیا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم نے واضح کیا ہے، سعودی عرب کے سے بھی اعلامیہ ہے کہ یہ معاہدہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ اپنے حق کے دفاع میں. تو ہم اپنا حق کے دفاع رکھتے ہیں، ایسے ہی حق کے دفاع جیسے 22 اپریل کو ایک فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے وہاں کا پہلگام کا، پاکستان نے کہا تحقیقات کرو، نہیں کی. 7 اور 8 مئی کی رات کو بھارت نے حملہ کر دیا. اب 10 مئی کو جو اس کے جواب میں پاکستان نے حملہ کیا، اپنا حق دفاع رکھتے ہوئے جو حملہ کیا تھا، یہ ہے اس معاہدے کا مطلب کہ ہم اپنے دفاع کے لیے اس کو بنا رہے ہیں، وہ ایسے ہی دفاع جیسے ہم نے بھارت کے خلاف کیا تھا، اور پھر دنیا نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا اور دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی. اب اس معاہدے سے پوری دنیا میں کوئی پریشانی، یعنی کہ سعودی فرما روا جو ہے شاہ سلمان بن محمد عبدالعزیز، انہوں نے بھی خیر مقدم کیا اور مبارکباد پیش کیا. تو لہذا پوری مسلم امہ اس کے اوپر خوش نظر آتی ہے. تو 2 دنیا کے ایسے ملک ہیں جن کو تکلیف ہے، میں ان کو لیدہ لیبوریٹ نہیں کرتا ہوں آپ کے وقت کو بچاتے ہوئے. سر میں ایک لائن میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، بھارت اسرائیل میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. دونوں ممالک اس معاہدے سے پریشان ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا ریاستی جبر کم ہو سکتا ہے، اس سے ہماری بھربریت اور جارحیت کم ہو سکتی ہے. کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ مسلم دنیا میں توسیع پسندانہ عزائم رکھتے ہیں، وہ قابض ہے مسلم دنیا کی سرزمین کے اوپر. بھارت بھی قابض ہے، اسرائیل بھی قابض ہے، اور قبضہ کرنا چاہتا ہے، ایکسٹینشن چاہتا ہے، توسیع پسندانہ سوچ رکھتا ہے، اکھنڈ بھارت کی سوچ رکھتا ہے بھارت. تو لہذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں جس سے ہم اپنے جو عزائم ہے اس کو کامیاب کر سکیں. اب وہ عزائم کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے، اس وجہ سے وہ تکلیف پہ. باقی پوری دنیا اس پہ خوش ہے. میری اور بھی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان سمیت پوری مسلم امہ کو آپس میں اتحاد نصیب کرے اور کامیابی نصیب ہو. تو ایک مٹھی میں بند ہو کر ہم نے رہنا ہے اور ترقی کرنی ہے. اس معاہدے کو ہم نے کامیاب کرنا ہے آگے چل کر بھی. اس معاہدے سے ترقی، خوشحالی آئے گی، دفاعی صنعت بڑھے گی، دنیا میں پاکستان کا، اسلامی ممالک کا وقار بڑھے گا. میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان صاحب کی جو بصیرت ہے اس کو بھی میں سلیوٹ کرتا ہوں. ترکی کے صدر طیب رجب اردوان صاحب اور ان کی پوری قیادت کو بھی بہت مبارکباد ہے اور سلیوٹ ہے پاکستان کے وزیر اعظم کو، فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کو. اور جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد.